بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی الوالد عبادت، والد کی طرف پیار سے دیکھنا، والد کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ ایک حدیث آپ نے پہلے سنی ہوگی، سرکار النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو ادھر فرمایا والد کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اپنے والد لیکن وہ صاحب ایمان، وہ سرکار کا غلام، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر ہمارے آقا والنظر الی الکعبہ فرمایا اور جو کعبے کی طرف دیکھے گا اس کو بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ والنظر فی المصحف عبادت، فرمایا جو قرآن کو دیکھے گا، قرآن مجید میں فرمایا اس کو بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ والنظر الی اخیک حبا لہ فی اللہ عبادت، جو اپنے بھائی سے رب کے لیے پیار کرے، اللہ کی ذات کے لیے اپنے بھائی سے پیار کرتا ہو، اسے جب بندہ دیکھے گا تو اس دیکھنے پر بھی رب عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حالانکہ یہ نظر جو ہے یہ خطرناک بھی بڑی ہے، اگر غیر محرم پہ پڑے تو پھر بدکاری کا گناہ بھی مل جاتا ہے۔ فحاشی عریانی کے کاموں میں اگر یہ پڑے تو پھر یہ نظر گناہ کا سبب بھی بنتی ہے، لیکن یہی نظر ہے اگر والد کے چہرے پہ پڑے یا کعبۃ اللہ پہ پڑے یا قرآن بندہ دیکھے یا اپنے ایمان والے بھائی سے رب کے لیے پیار کرے تو سرکار فرماتے ہر نظر پہ رب عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرامین ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروا آباءکم، فرمایا اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کی رضا ملے، جب تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے پھر تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی، والدین کی خدمت کرو گے تمہاری اور بچے تمہاری خدمت کریں گے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نساءکم، فرمایا تم پاک باز رہو، کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھو۔ فرمایا سرکار معظم علیہ السلام نے تمہاری عورتیں پاک باز رہیں، والدین کی خدمت کرو تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے۔ فرمایا کہ لوگوں کی عورتوں کے حوالے سے پاک باز رہو، تمہاری عورتیں پاک باز رہیں۔ لیکن آج صورتحال تو بڑی دگرگوں ہے، بڑی بگڑی صورتحال ہے معاذ اللہ۔ نوجوانوں کو کام ہی کوئی نہیں، اور جس کے موبائل دیکھو اس کے ان موبائلوں میں یا فلمیں ہیں یا گانے ہیں، یا جس کو دیکھو وہ غیر محرموں سے باتیں، لوگ اس کو ریفریشمنٹ سمجھتے ہیں، انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ریفریشمنٹ نہیں، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن آج ہم سوچیں جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو سکھایا کیا ہے، سمجھایا کیا ہے۔ ہم اگر اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ قبر کے اندر اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تربیت تو والدین کی ذمہ داری تھی نا، کہ بچے کی تربیت کرنی۔ اس بنیاد پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ عورتوں کے حوالے فرمایا تم پاک باز رہو، فرمایا تمہاری عورتیں پاک باز رہیں گی۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث شریف موجود ہے بڑی طویل، کہ اس میں یہ ہے کہ 3 بندے سفر پہ جا رہے تھے۔ یہ سابقہ امتوں کا واقعہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 بندے سفر میں جا رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے ایک غار کے اندر پڑاؤ کیا، غار کے اندر رکے، اور دیگر روایات میں کہ کوئی آندھی طوفان ہے جس کی وجہ سے انہوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ تو جب وہ غار کے اندر تھے تو ایک بڑا پہاڑ کا ٹکڑا وہ گرا اور غار کے منہ کے اوپر گرا، اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب انہیں کوئی چیز اس کا حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو ہٹائیں کیسے، اگر یہ نہ ہٹے گا تو پھر موت ادھر ہی ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم۔ انہوں نے کہا بھی ایک ہی چیز اب یہ ہے جو ہمیں اس سے نجات دے سکتی، وہ یہ ہے کہ ہم ایسے اپنے عمل کا ذکر کریں
اور جس کو ہم نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اس عمل کے وسیلے سے دعا کریں گے مشکل حل ہو جائے گی. اب آپ غور کریں اگر ہمارے اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں تو جن کے لیے کل کائنات بنی وہ ذات وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کوئی نہیں اللہ کے دربار میں. میں نے کہا کسی ہندو کی بات کرتے تو ہم مانتے, کسی مشرک کافر اور رب کے باغی کی بات کرتے کہ اس کا وسیلہ رب کے دربار میں قبول نہیں, ہم 1000 مرتبہ مانتے اور ہم مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کسی کافر کی مجال نہیں کہ اللہ کے دربار میں وہ وسیلہ بن سکے. لیکن جس ذات کی تم بات کرتے ہو وہ ذات ہیں کہ رب نے جن کی خاطر سے کائنات بنائی ہے. تم ان کے بارے اگر ہمیں کہو الٹا لٹک کے بھی کہو کہ نہیں وسیلہ مان, تو ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے جب بھی مانگا جائے, جو مانگا جائے, جس وقت مانگا جائے, جتنا مانگا جائے, رب فوری عطا فرما دیتا ہے. تو انہوں نے فقال رجل منہم, ان میں سے ایک بندہ, اس نے کہا اللہم, اے میرے اللہ, تو جانتا ہے میرے والدین بزرگ تھے اور میری یہ عادت تھی کہ جب تک میں اپنے والدین کو کھانا نہ کھلا لیتا تھا میں نہ خود کھاتا تھا, نہ اپنے بیوی بچوں کو, نہ غلاموں کو, کسی کو کھانے نہیں دیتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کہیں کام گیا تو میں لیٹ ہو گیا, میں واپس آیا تو میرے والدین سو گئے تھے. میں نے دودھ دوہا اور میں ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا. اب وہ سو رہے تھے اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا. اور اے اللہ تو جانتا ہے میں نے نہ خود کھایا تھا, نہ اپنے بیوی بچوں کو کھانے دیا, نہ غلاموں کو کھانے دیا. میں کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی. ساری رات کھڑا رہا اپنے والدین کی خدمت میں. اس نے کہا اے اللہ, پھر وہ جب بیدار ہوئے میں نے ان کو بارگاہ میں دودھ پیش کیا. اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک, اے اللہ اگر میرا یہ کام فقط تیری رضا کے لیے تھا کہ میں نے ساری رات جاگا, میں کھڑا رہا والدین کی بارگاہ میں نے نہ خود کھایا نہ بیوی بچوں کو غلاموں کو کھانے دیا, اے اللہ یہ میرا عمل اگر فقط تیری ذات کے لیے تھا, اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. حدیث میں سکا وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن ابھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. دوسرا بولا, کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میرے ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اس سے بڑا پیار کرتا تھا. میں نے اسے بدکاری کی دعوت دی, اس نے منع کیا, اس نے کہا یہ کام حرام ہے, میں نہیں کر سکتی. پھر ایسا وقت آیا کہ قحط پڑ گیا اور وہ بھوک سے مرنے کی خاطر کے لیے میرے پاس آ گئی. اس نے مجھ سے مدد طلب کی. میں نے اسے کہا میں تجھے سونے کے سکے دوں گا لیکن میری خواہش پوری کر. وہ اس پہ راضی ہو گئی. اب جب میں بالکل گناہ کر سکتا تھا اور میں اس عورت سے پیار بھی کرتا تھا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں وہاں سے چلا گیا, میں نے سونے کے سکے بھی اسے دے دیے, میں نے گناہ نہیں کیا. کہنے لگا اے اللہ اگر یہ کام میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے اور ہمیں نجات عطا فرما دے. سرکار فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا لیکن ابھی بھی وہ نکل نہیں سکتے تھے. پھر تیسرا بولا, کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کام کے لیے مزدور رکھے اور جب انہوں نے کام کر لیا تو میں نے ان کو مزدوری دی. جب مزدوری دی ایک بندے کے علاوہ میں نے سب کو مزدوری دے دی. وہ بندہ کہیں چلا گیا تھا. اس بندے کی مزدوری سے میں نے کاروبار کیا اور اس سے بڑے جانور, اونٹ, بھیڑ, غلام, بڑا ریوڑ میں نے تیار کر لیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا, اس نے کہا کہ میری مزدوری واپس کر. تو میں نے اس بندے سے کہا یہ جتنے تمہیں اونٹ, گائے, بیل, یہ بھیڑ, بکریاں, غلام نظر آ رہے یہ ساری تیری مزدوری ہے. اس بندے نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کرتا, ٹھٹھا کرتا, میرے کام کی تو اتنی اجرت ہی نہیں. اس نے کہا اے اللہ کے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا, تیری مزدوری کے جتنے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگایا, یہ سارا اس کا نفع ہے. اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے سب کچھ اس بندے کو دے دیا. بڑی جگرے کی بات ہے. آج تو لوگ ہلے بہانے تلاش کرتے, کہیں نہ کوئی رستہ نکل ہی آئے.
کہا اے اللہ اگر یہ کام میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا، یہ پتھر ہٹا دے، ہمیں باہر نکال دے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ بندے صحیح سلامت گار سے باہر واپس آ گئے. تو یہ اتنے عمل ہیں تینوں کے بارے میں، اور ان میں بھی پہلے نمبر پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا وہ والدین کی خدمت کا تھا، وہ والدین کی خدمت کا تھا. اسی طرح حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے آمین کہا 3 مرتبہ. ہر سیڑھی پہ جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو آمین کہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبب کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی جبریل. جب میں منبر پہ تشریف لے جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور پھر بھی جہنم میں چلا گیا، اللہ اس بندے کو دور کرے. یعنی اس نے خدمت نہیں کی، والدین زندہ تھے، خدمت نہیں کی، اب مرا تو جہنم میں گیا، اللہ اس بندے کو دور کرے. سرکار نے فرمایا آمین. پھر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے نے زندگی میں رمضان شریف کو پایا اور پھر بھی مرنے کے بعد جنت میں نہ گیا اور جہنم چلا گیا، اللہ اس بندے کو بھی دور کرے. سرکار نے فرمایا آمین. اور کہ یا رسول اللہ تیسرا بندہ آپ کی ذات کا نام آیا، آپ کے اسم گرامی آیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مر کے جہنم میں گیا اور اللہ اس بندے کو بھی دور کرے. سرکار نے اس پر بھی آمین فرمایا. یہ ایسے اعمال ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں دین کے اندر ان کاموں کا فائدہ اور نقصان دونوں موجود ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اس کے بعد رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا قیامت کے دن. سرکار فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. 3 بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی ذات ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گی. ایسے بدبخت ہوں گے وہ، ایسے بدبخت 3 بندے. اور ان میں فرمایا پہلے نمبر پر کون ہے؟ العاق لوالدیہ، جو والدین کا گستاخ ہے، والدین پہ ظلم کرنے والا ہے. یہ وہ بندہ ہے پر رب قیامت والے دن اس بندے پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور اگلا جو سرکار نے بیان کیا یہ ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں بڑی خرابی ہے جس کو لوگ آج فیشن سمجھ رہے ہیں. فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے قیامت کے دن اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. آج دیکھو لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ایڈوانس ہیں، باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ بہن چل رہی ہوتی ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے اور مردوں کی طرح بار رکھے ہوتے ہیں اور دوپٹے کی پرواہ کوئی نہیں، کہتے ہم لبرل ہیں. میں نے کہا یہ تو جہنم کا رستہ ہے. اور یہ اگر بندے کے اندر ڈنگر کے اندر فرق کوئی نہ ہو، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام ہے جو بندے کو فرشتوں سے بھی معزز کر دیتا ہے. اور اسلام کی تعلیمات سے جب ہٹے گا کوئی تو وہ ڈنگروں کی صف میں آئے گا. کیوں؟ حلال حرام کی تمیز نہ کرنا. تو کبھی کبھی کسی کتے کو یا گدھے کو دیکھا کہ اس نے کھانے سے پہلے پوچھا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یا کبھی کسی کتے نے دیکھا ہو یہ میری ماں ہے یا بہن ہے یا اس سے میرا کیا رشتہ ہے، شہوت پوری کروں؟ بھائی یہ طریقہ تو ڈنگروں کا ہے جو یورپ نے دی. اور ہم آج ہمارے ملک کے اندر این جی اوز بنا کر جو یورپ سے پیسے لے رہے ہیں اور فحاشی اوریانی کے نام پہ جو کہتے ہیں ہم لبرل لوگ ہیں، ان کی اوقات ڈنگروں والی ہے. اور اللہ کا فضل ہے جو سرکار کے دین پہ چلنے والے ہیں یہ وہ ہیں چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہوتے ہیں. الحمد ہم دین اسلام والے ہیں، ہم لبرل نہیں ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمارا ایسے بدبختوں سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں جو سرکار کے دین سے دور کریں. اللہ نے ہمارے بڑوں کو بھی سرکار کی غلامی دی اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا فرما.
اللہ یا رسول اللہ تیسرے نمبر پر ہمارے آقا علیہ السلام فرمایا وہ بندہ جو دیوث ہے، بے غیرت ہے، اپنی موجودگی میں اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرواتا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تین بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلے تو تین وہ ہیں جن پہ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اگلے میں فرمایا تین بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں بھی پہلا نمبر کن کا ہے؟ سرور نے فرمایا والدین پہ ظلم کرنے والے، والدین کے نافرمان، ارے یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور والمدمن الخمر، عادی شرابی جنت میں نہیں جائے گا۔ عادی شرابی، جس کو شراب کی عادت پڑ جائے، تاکہ جب تک توبہ سچی توبہ کرے اس کے بعد نہ پیے، اگر عادی شرابی اسی حالت مر جائے ورنہ جنت نہیں جائے گا۔ اور پھر ہمارے آقا نے فرمایا احسان جتلانے والا، کسی مسلمان پہ احسان کیا تو بار بار جتلاتا ہے اسے کہ دیکھ میرے تیرے یہ احسان ہے، میں نے یہ کیا، تیرے یہ کیا۔ کیوں؟ کام جب بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کرنا، دنیا کے لیے نہیں کرنا، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ تو اس بنیاد پہ ان تین بندوں کا ذکر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر یمن سے سرکار کے دو صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، یمن سے آئے تو دیکھیں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو ہر کائنات کے چپے چپے کو دیکھتی ہے، ذرے ذرے کو دیکھتی ہے۔ اب سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آئے ہیں یمن سے، سرکار تو نہیں تشریف لے کر گئے۔ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے غلاموں فلاں عورت کے بارے بتاؤ، وہ کیسی ہے، فلاں عورت کے بارے۔ سرکار اس وقت بھی اب سب غلاموں کو جانتے تھے، آج بھی سب غلاموں کو جانتے ہیں، بلکہ قیامت تک جس نے بھی پیدا ہونا ہے سرکار ان سب کو جانتے ہیں، کس نے میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، سرکار سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انہیں اس عورت کو اپنے اہل خانہ میں دیکھا ہے۔ تو سرکار نے چلو اگلی بات نہ میں تمہیں بتاؤں، فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهَا، تم تو یہ کہتے ہو نا میں اس کو ان کو اپنے خاندان میں دیکھ کے آئے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ہے، میں بتاتا ہوں رب نے اس عورت کے گناہ بھی سارے معاف کر دیے ہیں۔ ارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ذریعے سے اللہ نے کیوں گناہ معاف کیے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی ایک والدہ ہے جو بڑی بوڑھی ہے، اس نے خدمت بڑی کی ہے اپنی والدہ محترمہ کی۔ ایک دن ایسا آیا کہ جس گاؤں میں جس بستی میں وہ رہتی تھی ایک قاصد آیا، اس نے آ کے کہا کہ رات کو یہاں پہ حملہ ہونا ہے اور جو یہاں موجود ہوگا اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ کسی نے خیر خائی کی، اب لوگ بستی سے نکل گئے، اب اس عورت کے پاس سواری کوئی نہیں تھی اپنی والدہ محترمہ کو لے جانے کے لیے۔ سرکار فرماتے اس نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پہ بٹھایا اور لے کے چلی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتیٰ کہ وہ بستی سے باہر جب نکلی تو ایک مقام آیا جہاں پہ یعنی اس کی اپنی قوت بھی ختم ہو گئی، اس نے اپنی والدہ کو وہاں بٹھایا اور بٹھا کے اپنے بدن کو اپنی ماں کے آگے کر دیا کہ جو کچھ لگے مجھے لگے، کوئی سانپ نے ڈسنا مجھے ڈسے، کوئی بچو ہے مجھے ڈسے، کوئی تیر ہے، کوئی جو چیز لگے مجھے لگے، میری ماں کو نہ لگے۔ سرکار نے فرمایا اس نے یہ کام کیا، رب اتنا راضی ہوا اس عورت پر، سرکار فرماتے ہیں رب نے اس وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اسی عورت کو جنتی خاتون قرار دے دیا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور سرور دو جہاں والی یہ کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا اپنے والدین کے حوالے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل اپنے والدین کے حوالے سے۔
کیا تھا. یہ امام بہقی نے اس کو ذکر کیا شعب ایمان میں. اور یہ بات کر کے بات ختم کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لو ادرکت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء. سرکار فرماتے کاش کہ میرے والدین زندہ ہوتے، دونوں ورا یہ ایک ہی زندہ ہوتے، میرے ابا جی یا میری والدہ محترمہ. وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا. وَقَدْ قَرَأْتُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور عشاء کی نماز میں بھی میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا. اور ادھر میرے ابا جی یا میری والدہ فرماتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے میں لَعَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، میں اسی وقت اپنے ابا جی یا والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. لَعَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، اور نماز چھوڑ کے ان کی بارگاہ میں چلا جاتا. یہ رسول پاک علیہ السلام کا اپنے والدہ اور اپنے والد محترم کے حوالے سے سمجھ، کاش میرے ابا جی یا میری والدہ محترمہ زندہ ہوتے، اور ہم دونوں یا ایک، اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، نماز میں بھی عشاء میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا. اور وہ مجھے آواز دیتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نماز چھوڑ کے ان کے پاس چلا جاتا، ان کی بات